سرکاری گاڑیاں برباد، جواب دہ کون؟ عوام کا پیسہ بے دردی سے ضائع۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پنجاب پولیس، پیرو، ڈولفن فورس یا دیگر اسپیشل یونٹس کو جو قیمتی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز دی جاتی ہیں، ان کی حالت چند مہینوں میں ہی ایسی کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ کباڑ کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں؟ آخر ان گاڑیوں کی حالت کیوں ہوتی ہے اور کون ہے جو ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے؟ کیا سرکاری اثاثوں کے ساتھ یہ سلوک ناانصافی نہیں؟ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدے گئے ان اثاثوں کا یہ ضیاع ناقابل برداشت ہے، اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہر سال پولیس اور دیگر فورسز کے لیے لاکھوں روپے کی لاگت سے جدید گاڑیاں اور بائکس خریدی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا، عوام کو فوری مدد کے لیے رسپانس کو تیز کرنا اور جرائم کے خلاف بہتر آپریشنز انجام دینا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی خریداری کے بعد ان کے استعمال کی کوئی منظم نگرانی نہیں کی جاتی۔ کوئی ایسا نظام موجود نہیں جو یہ جانچ سکے کہ ان مہنگی گاڑیوں کو روزمرہ استعمال میں کس طرح رکھا جا رہا ہے۔ نتیجہ، یہ قیمتی گاڑیاں محض چند ماہ میں بے حال، ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور ناکارہ دکھائی دیتی ہیں۔ حکومت کا کام صرف گاڑیاں دینا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی دیکھ بھال کو یقینی بھی بنانا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت صرف فوٹو سیشن، افتتاحی تقریبات اور میڈیا پر اعلان تک محدود ہوتی ہے۔ عملی طور پر کوئی فالو اپ سسٹم، کوئی مینٹیننس پلان یا بجٹ کا شفاف استعمال نظر نہیں آتا۔ ان سرکاری وسائل کو کنٹرول کرنے، ان کی دیکھ بھال کا بندوبست کرنے یا اہلکاروں کو ان کے استعمال کی تربیت دینے کی کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے۔ اگر حکومت یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ان فورسز کو اربوں روپے کے اثاثے دینے کا کیا جواز؟ گاڑیوں کی بدترین حالت صرف سسٹم کی خرابی نہیں، بلکہ ان کا استعمال کرنے والے اہلکاروں کی غفلت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اکثر اوقات یہ گاڑیاں سرکاری نہیں بلکہ ذاتی سواری کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ کسی گاڑی کے اندر جلے ہوئے سگریٹ کے نشان، تو کسی کے دروازے ٹوٹے ہوئے، کہیں انجن آئل کی لیکیج ہے، تو کہیں پہ پارٹس کو زنگ لگے ہوئے ہیں۔ بعض اہلکار ان گاڑیوں کو رشوت کے کام کے لیے، ذاتی کام کے لیے یا سرکاری حیثیت کا ٹھیک ٹھاک روپ جھاڑنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان اہلکاروں سے کوئی باز پرس کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی احتسابی عمل موجود ہی نہیں ہے۔ یہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز عوام کے خون پسینے کی کمائی سے حاصل کردہ ٹیکس سے خریدی جاتی ہیں۔ جب وہ بے پرواہی سے تباہ ہوتی ہیں تو اصل نقصان صرف ایک گاڑی کا نہیں بلکہ پورے نظام کا ہوتا ہے۔ ایک طرف مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا اور دوسری طرف انہی کے پیسوں سے خریدی گئی گاڑیوں کو ضائع کیا جا رہا ہے جیسے یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو۔ نئی گاڑی کے لیے ہر سال بجٹ مختص ہوتا ہے، مگر پرانی گاڑیوں کی مرمت یا پائیدار استعمال پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ روش صرف وسائل کا ضیاع نہیں بلکہ کرپشن کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ جب ایک عام شہری کسی سرکاری چیز کو نقصان پہنچاتا ہے تو فوراً مقدمہ درج ہو جاتا ہے، جرمانے لگتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، مگر پولیس اہلکار یا کسی اسپیشل فورس کے رکن سے کبھی یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ گاڑی کی یہ حالت کیسے ہوئی، کس نے اجازت دی اسے ذاتی استعمال میں لانے کی۔ پولیس سسٹم کے اندر احتساب کا کوئی مؤثر نظام موجود ہی نہیں، جس کی وجہ سے بے فکری، کرپشن اور بددیانتی عام ہو چکی ہے۔ لیکن جب تک ادارے کے اندر خود احتسابی نہیں ہوگی، یہ بربادی ایسی ہی جاری رہے گی، عوام کا اعتماد مزید ٹوٹتا جائے گا۔ ناظرین، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کے وسائل، اعتماد اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جواب دے۔ آخر پولیس فورسز کو دی جانے والی گاڑیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں چند مہینے میں یہ ناکارہ ہو جاتی ہیں؟ اہلکاروں سے جواب دہی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ان اداروں کی گاڑی کی حالت پر کوئی رپورٹ تیار کرتا ہے؟ کیا عوامی پیسہ یوں ہی بے دردی سے ضائع ہوتا رہے گا؟ ہم بحیثیت شہری یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر فورس میں گاڑیوں کے استعمال کے لیے سخت قوانین وضع کیے جائیں، مینٹیننس اور احتساب کے لیے نگران کمیٹیاں قائم کی جائیں، ہر گاڑی اور بائک کا ماہانہ معائنہ لازم کرا دیا جائے، غفلت یا خراب استعمال پر فوری کارروائی کی جائے، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو۔ یہ وقت ہے آواز بلند کرنے کا، سوال اٹھانے کا، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو کل ہمارے بچوں کا حق بھی یوں ہی تباہ ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں، خاموشی جرم میں شراکت داری ہی ہوتی ہے۔